سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو فعال رکھنے کے لیے، آپ کے بچوں کی بہترین نشو و نما کے لیے اور آپ کے گھرانے کو ایک بہت اچھا گھرانہ بنانے کے لیے، معاشرے میں بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ بچوں کی شیرخوار کی غذا ہے۔ تو ماں کے دودھ میں ایک شے جو کہ دریافت ہوئی ہے، جو پائکولینک ایسڈ جس کو کہا جاتا ہے، جست کا جذب بہتر کر دیتی ہے، جو صحت افزا ہے۔ ماں کے دودھ میں متعدد ناقابل شناخت ایسی خوبیاں ہیں جو بچے کو بعض سخت جراثیموں سے اور انفیکشن سے مدافعت کے قابل بناتی ہیں۔ اگر صرف ماں کا دودھ دیا جائے تو زندگی کے شروع کے 6 ماہ میں بچے کو اضافی پروٹین، کیلشیم، یعنی کہ آئرن، فلورائڈ، بلکہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دودھ کی رسد بچے کی طلب کے مطابق ہوتی ہے، یعنی بچہ جتنا زیادہ طلب کرے گا دودھ اتنا ہی زیادہ آئے گا۔ دودھ کی افزائش کی تحریک میں کمی بیشی بچے کی بھوک اور تسکین پر منحصر ہے۔ بچے کے خون سے مغزیات ماں کے بریسٹ میں آ کر صحیح ترکیب میں بچوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ اب قول فیصل ہے کہ 4 سے 6 ماہ کی عمر تک کے بچوں کے لیے سب سے بہترین غذا شیر مادر یعنی ماں کا دودھ ہے۔ تمام مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلائیں۔ اس زمانوں میں تو اوپری دودھ کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ جب ماں طبی وجوہ سے اپنا دودھ پلانے کی اہل نہ ہو۔ دودھ کثیر لحمیاتی غذا ہے۔ گائے کے دودھ میں انسانی دودھ کی بنسبت 4 گنا زیادہ پروٹین ہے۔ دودھ میں 3 قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں۔ گائے کے دودھ میں انسانی دودھ کی بنسبت 6 گنا زیادہ کیسین ہوتی ہے، جس سے بڑی اور گاڑی پھٹکیاں بنتی ہیں، جسے ہضم کرنا انسانی بچے کے لیے مشکل ہے۔ انسانی دودھ میں بآسانی جذب ہونے والی چھاچھ والے لحمیات 70% ہیں، یعنی کہ وہ پروٹین جو کہ چھاچھ بناتے ہیں، جو کہ اندر جا کے پھٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو پروٹین ہے وہ 70% ہے، جو بچے کے لیے زود ہضم ہے۔ یعنی اگر بڑی پھٹکیاں بنیں گی تو نہیں ہضم کر سکتا، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں تو وہ چھوٹا سا بچہ اس کو جلدی سے ہضم کر لیتا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت کے لیے مثالی ہیں اور بآسانی مکمل طور پر استعمال میں آ جاتے ہیں۔ گائے کے دودھ میں امینو ایسڈز زیادہ ہیں، جس کا ساخت اور ساز اور ہضم و جذب سے بچے کے جسم میں مناسب طرح سے نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ جمع ہو کر زہریلے اثرات پیدا کر دیتا ہے۔ گائے کے دودھ میں امینو ایسڈز کم ہیں، جو انسانی بچے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعنی کہ جو گائے کے دودھ میں جو امینو ایسڈز ہوتے ہیں، جس میں سسٹین وہ جو ہے وہ کم ہے، جو انسانی بچے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے برعکس انسانی دودھ میں اسٹین، وافر اور فینائل ایلانین کم ہے، جو بچے کے لیے صحت افزا ہے۔ چنانچہ ماں کے دودھ کے لحمیات بچے کے نازک نظام ہضم کے لیے بہترین اور مناسب ہیں۔ اس دودھ سے بچوں کے گردوں، جگر اور ہاضمے پر کسی قسم کا دباؤ نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ دودھ نہایت زود ہضم ہے اور پوری طرح جزو بدن بن جاتا ہے، جن کی مدفوعات بھی کم ہوتی ہیں، یعنی کہ بیس مٹیریل جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ گائے کے دودھ کے لحمیات کی کثیر مقدار بچے کے ناپختہ گردے صحیح طور سے نپٹا نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ ابھی وہ صحیح طریقے سے بنے بھی نہیں ہوتے ہیں، مطلب وہ ناپختہ ہی ہوتے ہیں ابھی، لیکن اگر ان کے اوپر اتنی زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے نا پروٹین کو لاد دیا جائے گا تو وہ اس کو سنبھال نہیں کر سکتے ہیں۔ بچے کو اگر کسی غیر معمولی سبب سے ماں کا دودھ نہیں دیا جا سکے تو فارمولا دودھ دیا جائے، جس میں لمحات کی یعنی کہ پروٹین کی مقدار ماں کے دودھ کی مقدار کے
مساوی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ دیں، اگر ماں کسی وجہ سے بہت بیمار ہو جائے یا کوئی ایسی انفیکشس ڈیزیز ہو جائے تو پھر اس کو یہ فارمولا دودھ دیا جا سکتا ہے. ادروائز کسی بھی طرح سے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کم از کم 6 ماہ تک بچے کو کسی اور طرح کا دودھ دیا جائے گا ماں کے علاوہ. گائے کے دودھ میں فولاد کم ہوتا ہے، جس سے یعنی خون بھی کم ہو سکتا ہے بچے کا. گائے کے دودھ کی لحمیات ناپختہ آنتوں پر اثر انداز ہو کر جریان خون یعنی خون بہنے کا باعث بھی ہو سکتی ہیں. 1 سال کی عمر سے کم بچوں کو گائے کا پاسچرائز دودھ نہیں دیا جائے کہ اس سے بھی یعنی خون بہ کر کم جو خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے. گائے کے دودھ کے زیادہ لحمیات اور سوڈیم اور پوٹاشیم بچے کے ناپختہ گردے صحیح طرح نہیں نپٹا سکتے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پروٹین جو گائے کے دودھ میں ہوتا ہے اور سوڈیم اور پوٹاشیم جو ہوتے ہیں، بچے کے گردے ابھی تک صحیح طریقے سے بنے بھی نہیں ہوتے، مطلب ایک طرح سے ناپختہ ہی ہوتے ہیں. تو اتنی چیزیں اس پہ لاد دی جائیں تو وہ کیسے اس کو نپٹائے گا. گائے کے دودھ میں ماں کے دودھ کی بنسبت 4 گنا زیادہ نمک یعنی سوڈیم ہوتا ہے، جس سے بچے کے مغز کو ضرر پہنچ سکتا ہے. اگر جسم میں کم آبی ہو تو جسم میں نمک کی سطح نہایت بلند ہو کر سخت مضر ثابت ہو سکتی ہے. چنانچہ گائے کا دودھ ننھے منھے بچوں کے لیے درست تو نہیں ہے، مگر بڑے بچوں کے لیے یعنی کہ پروٹین کا اچھا منبع ہے. یعنی جو کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ننھے منھے بچوں کے لیے آپ اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو بہت نقصان میں ڈال سکتی ہیں. اور پھر مائیں ہر وقت شکایت کرتی ہیں بچہ بیمار رہتا ہے، بچہ بیمار رہتا ہے. بھئی سوچ سمجھ کے اس کے لیے دودھ کا انتظام ہوا ہے تو آپ اس کو صاف ستھرے طریقے سے بالکل صفائی کر کے آپ جو ہے نا اس کو دودھ دیں. آپ کا بچہ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے گا.